نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے اس ماڈرن دور میں موبائل بہت ہی ضروری اور اہم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو اس کی ایک حقیقت سے آشنا کرنا چاہتی ہوں، اور میرے خیال سے آپ میں سے بہت اس بات کو جانتے بھی ہوں گے کہ موبائل سے ہمیں جتنا فائدہ نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دور تھا جب مسلمان کی بیٹیوں کو لکھنا بھی نہیں سکھایا جاتا تھا۔ اسلام کا یہ قانون تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ اس دور میں لکھنا تھا، جس سے عزت کو خطرہ تھا۔ لیکن آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں، آج سارا فتنہ موبائل کی وجہ سے لڑکیوں کے پاس ہے۔ ہم نے موبائل دے دیا ہے، اسی لیے یہ فتنے ہو رہے ہیں۔ جب تک موبائل نہیں آیا تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ کیوں اپنی بہن کو تم نے موبائل دیا ہے؟ آخر کیوں اپنی بیٹی کو تم موبائل دے رہے ہو؟ آخر کیوں موبائل دیا ہے عورتوں کو؟ عورتوں کو موبائل سے کیا کام ہے؟ بیٹی کو موبائل مت دو، بہن کو موبائل مت دو، بیوی کو موبائل مت دو۔ گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں، بلکہ اگر عورتیں بوڑھی ہیں یا بچے ہیں تو وہ ریسیو کریں۔ جب یقین ہو جائے کہ کوئی اپنا ہے تب بہن کو یا بیٹی کو موبائل دیا جائے۔ تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا تمہاری بیٹی کو موبائل نقصان پہنچائے گا۔ تم 5000 کا موبائل اسے مت دو، اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو 50,000 کا سونے کا ہار اسے لا کر دے دو۔ تم 50,000 کا موبائل اسے مت دو، اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو اسے 5 لاکھ کا زیور بنوا کر دے دو۔ اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو بیٹی سے تو بیٹی کے ہاتھ میں موبائل مت دینا کبھی بھی۔ یہ سارا کا سارا طوفان موبائل نے برپا کیا ہے، انٹرنیٹ اور فیس بک نے برپا کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور فالتو میں کہیں بھی فون لگاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ فون لگ جاتا ہے تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی مس کال کرتے ہیں، اور یہ مس کال کبھی کبھی اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اگر شوہر کے سامنے کسی کا مس کال آ گیا تو شوہر پوچھتا ہے کہ کس کا مس کال آیا ہے۔ وہ دوبارہ کال لگا کر کے جب کال لگاتا ہے تو ادھر سے لڑکا اٹھاتا ہے، لڑکے کی آواز سن کر کے شوہر غصے میں لال ہو جاتا ہے۔ اب اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بیچاری کا تو گھر لٹ گیا۔ اس مس کال کی نحوست پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور یہ جو لڑکے گٹروں کے اوپر بیٹھ کر، رکشے پر بیٹھ کر، چھتوں پر بیٹھ کر کے آوارہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کو جوانی میں بہت اچھا لگتا ہے، مگر یاد رکھو اگر تمہارے مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو پھر اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ کسی کا گھر تباہ کرنے والوں، کسی کا گھر اگر تم برباد کرو گے تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تمہاری یہ نادانی، تمہارا یہ لالچی پن، تمہارا یہ اترانا، تمہاری یہ آوارگی، تمہاری اس آوارگی سے کتنے گھروں کو آگ لگ گئی اور نہ جانے کتنے گھروں میں آگ لگے گی۔ یہ جو تم گٹروں اور نالیوں اور گھروں کے پاس بیٹھ کر کے غلط حرکتیں کرتے ہو، مولا کائنات علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں، اگر تم پاک دامن رہو گے تو خود بخود تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ اور اگر تم کسی عورت کی زندگی برباد کرو گے تو یاد رکھو تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے اور تمہاری بھی بیوی ہے، وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی، کیونکہ زنا ایک ایسا قرض ہے جو تم چاہو یا نہ چاہو وہ ادا ہو ہی جاتا ہے۔ لڑکوں کی ٹولی بنتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔
ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا، اور یہ دونوں دوست تھے، اس دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ میرے دوست، تو میرے دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں تجھے ایک کام کہتا ہوں، کیا تو میرے لیے یہ کام کر دے گا؟ دوسرے دوست نے کہا، ہاں میں تیرے لیے ضرور وہ کام کروں گا۔ تو دوست نے کہا کہ اس محلے کے امام صاحب کی بیوی پہ میرا دل آ گیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ سچے دوست کی پہچان کیا ہے، کہ جب تم برائی کرو تو وہ تمہیں برائی سے روکے۔ اسے تو کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر، حالانکہ تجھے تو کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ میں اور برائیوں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کے کھینچ لو، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے تم دور ہو جاؤ، اس سے رشتے اور تعلق ختم کر دو تاکہ اسے عبرت حاصل ہو۔ لیکن آج تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے سر اٹھا کر چلنے کے قابل تک نہیں رہے، بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی، ان لڑکوں کے منچلے پن کی وجہ سے ہر بندہ مجنوں بننا چاہتا ہے۔ آخر کیا حالات بنا رکھا ہے تم نے؟ مسلمانوں، ایک تم ہی تو تھے کہ ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ تم آئے تھے تو نہ تم مسجد بنانے آئے تھے اور نہ ہی مدرسے آباد کرنے آئے تھے، تم تو ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور تمہارے تقدس سے متاثر ہونے کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور مسجدیں اور مدرسے خود بخود بنتے چلے گئے۔ تم تو غیروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، آج تم محلے کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہا، پارسائی نہیں رہی، یہی حالت رہی تو کیا خاک بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لہرائے گا؟ کیا دنیا میں مسلمان سرخرو ہوں گے؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے؟ جس قوم کا نوجوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیسے مل سکتا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے تقدس کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں تو قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تم لڑکیوں میں الجھ گئے، تم عشق میں الجھ گئے، آوارگی میں الجھ گئے، فیس بک اور انٹرنیٹ میں الجھ کر رہ گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی تو ہونا ہے اور مرنا بھی ہے، اور اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ بد نظری کسی عورت کی طرف بری نظر کے ساتھ دیکھنا، کسی پر غلط نگاہ ڈالنا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو موت جب آئے تو وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ جوان یہ سوچ کر کے وہاں نہ جائے، وہاں سے ہٹ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ اس دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے محلے کے مولوی صاحب کی بیوی پسند آ گئی ہے، تو ایسا کر کہ تو نماز پڑھنے چلا جایا کر، اور جب تو نماز پڑھنے جایا کر تو مولوی صاحب کو گفتگو میں الجھا لینا تاکہ میں ان کی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، باتیں کر سکوں۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرے لیے یہ کام بھی کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، وہ نماز پڑھنے جاتا اور نماز کے بہانے سے مولوی صاحب کو ساتھ بٹھا لیتا اور ان سے گفتگو کرنے لگتا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے امام صاحب کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسے جب یہ احساس ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی شرمندہ ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج میں ایسا کر رہا ہوں، کہیں قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور اس فکر میں وہ چلتا ہے اور امام صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔
उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो वो नौजवान कहता है कि मेरा दोस्त है जो आपकी बीवी पर आशिक हो गया है और उसने मुझे कहा कि तू नमाज के बहाने से जाना और मसाइल में इमाम साहब को फंसा लेना और उनसे गुफ्तगू करने में उनको उलझा लेना और मैं उनकी बीवी के साथ वक्त गुजारा करूंगा। मुझे आप माफ कर दें कि मैंने उसकी इस बात में मदद की। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी की बीवी के साथ कोई ऐसा काम करेगा तो गुस्से में तो उसकी आस्तीनें चढ़ जानी चाहिए, उसकी आंखों में सुर्खी आ जानी चाहिए, लेकिन वो इमाम भी कैसे इमाम थे, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो उस नौजवान ने कहा कि आखिर क्या बात है कि आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिसको सुन करके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो इमाम साहब बड़े ही संजीदगी से जवाब देते हैं कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ और मेरा बाप है, उसके सिवा मेरे घर में और कोई नहीं, और मैं अभी तक कंवारा हूँ, तो वो मेरी किस बीवी के साथ जाकर के वक्त गुजारा करता है। इतना सुनना था कि उस लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और जब वो गौर करता है और फिर जाकर के तलाश और जुस्तजू करता है तो उसे मालूम होता है कि वाकई इमाम साहब जो है वो कंवारे हैं, और उसे पता चलता है कि वो जिस औरत के साथ वक्त गुजारा करता था ये इसकी खुद की बीवी थी। अल्लाह अकबर। आपने देखा कि बुराई का अंजाम भी बुरा होता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको तुम रोको, अगर वो नहीं मानता तो उससे दूर हो जाओ, उससे बायकॉट कर लो। ये इंटरनेट, ये फेसबुक सब इसी के नुकसानात हैं। बेटी को मत दो मोबाइल, इसी से ये सारे फितने हो रहे हैं। इंटरनेट और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या तुम्हारी बेटियां चला रही हैं। और नौजवानों से भी गुजारिश करती हूँ कि मत करो, खुदा के वास्ते ये दीवानगी, तबाह हो जाओगे। एक और अहम बात मैं आप लोगों से करती हूँ और फिर आपसे रुखसत चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी को स्कूल कराते हो, कॉलेज कराते हो, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब तुम उनको स्कूल और कॉलेज के लिए लेकर जाओ तो खुद लेकर के जाओ और फिर अपनी बेटियों को खुद ही वापस भी लेकर के आओ। अकेले बेटियों को कहीं मत जाने दो। आप कहेंगे क्यों? तो मैं बता दूं कि हमारे मजहब में जो सफर सबसे अफजल तरीन है वो सफर हज है। उससे मुकद्दस सफर हमारे मजहब में है ही नहीं, जिसके लिए हर मुसलमान पूरी जिंदगी दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमारे यहाँ सबसे अफजल सफर सफर हज है। हर कदम पर नेकी मिलती है, हर कदम पर सवाब मिलता है। मगर सुनो सुनो मुसलमानों, इतना मुबारक और मुकद्दस सफर इस्लाम कहता है कि सफर हज के लिए भी औरत अकेले नहीं जा सकती। तो फिर जब सफर हज के लिए औरत को अकेले जाने की इजाजत नहीं, तो स्कूल और कॉलेज बालिग लड़कियों को अकेले जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? लेकिन आज तो हाल ये है कि पिकनिक पर 18-18 साल की नौजवान लड़कियां मर्दों के साथ, टीचरों के साथ जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं, जो बोलेगा वो बुरा बन जाएगा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो काम है लोगों को इस्लाह करना। ठीक है, अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो कहे, लेकिन अगर किसी की जिंदगी संवर जाती है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तुम्हारा हमें बुरा भला कहने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमें तो इज्जत देने वाला हमारा खुदा है कि अब हमें कोई क्या गिराएगा, अब हमें कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें कोई क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। कि हमें बेइज्जत करने से तुम्हें क्या मिलने वाला? हमें तो इज्जत देने वाला हमारा खुदा है, और खुदा जिसको इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और खुदा जिसको जलील करे उसको सारी दुनिया मिलकर के भी इज्जत नहीं दे सकती। तुम्हें चाहे हमारी बातें जितनी भी बुरी लगे, तुम हमें चाहे जितना भी बुरा भला कह लो, हम तो हक बोल कर रहेंगे। जब सफर हज के लिए लड़की अकेली नहीं जा सकती तो फिर तुमने नौजवान लड़कियों को लड़कों के साथ पिकनिक पर कैसे जाने दे दिया, पार्क में घूमने के लिए कैसे भेज दिया, जिनकी बेटियों को इस्लाम मस्जिद और मज़ारात पर जाने की इजाजत नहीं देता, उनकी बेटियां पिकनिक पर लड़कों के साथ जा रही हैं।
कौन है रोकने वाला? कोई रोकने वाला नहीं, चाहे कोई कितना भी बुरा कहे। हम तो अपना काम करेंगे। अगर दीन का तहफ्फुज हमारी बातों से होगा तो अपनी बातों से करेंगे, और अगर बातों से ना हो, खून देना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है कि अगर हमारी बातों से दीन की तहफ्फुज हो तो हम अपनी बातों से दीन की हिफाजत करें, और अगर हमारी खून की जरूरत पड़ जाए तो हम अपने खून को देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कौन सा तरीका है ये कि नौजवान लड़कियों को पिकनिक पर भेजा जा रहा है, वो भी एक एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन 4 दिनों के लिए। बेटी अगर चंद मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाए तो शरीफ माँ बाप की चीख निकल पड़ती है, और यहाँ हाल ये है कि 3-3 4-4 दिन बेटियां घर से गायब हैं। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी आबरू बहुत कीमती है, तुम्हारी इज्जत बहुत कीमती है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के लालच में मत आओ। मेरे नबी ने तो एक बेटी की इज्जत को काबे की इज्जत से भी बुलंद कर दिया। अब तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जब तुम्हारी इज्जत को काबे के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया गया तो फिर कम अज कम उसका एहतराम कर लो और अपने आप को इज्जत के लायक समझो, और खुदारा घरों से बाहर ना निकलो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।